اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس میں ہم نے اللہ پاک سے وعدہ کیا کہ اللہ پاک ہم تیرے حکموں پر عمل کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں کس طرح ہیں، اس کے لیے محنت کی ضروری ہے۔ اسی محنت کے بارے میں اس ویڈیو میں بات ہوگی۔ آج کا ٹاپک ہے فرقہ بازی۔ انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹس میں لازمی دیں۔ بہت شکریہ ویڈیو پسند کرنے کا، بہت مہربانی سر، شکریہ۔ ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے۔ اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں جی۔ اللہ کی رسی ہے جی، رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے، تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں۔ بھئی میں محاورتاً یہ ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے ایسے، یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے۔ غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے، ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی، ایک نبی علیہ السلام کی محبت کی، اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گرد ہی مننے والی گل کوئی نہیں، محبتاں نہیں ساری رسیاں بنا کے۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو سر غدیر خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے آلموسٹ حجۃ الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا۔ اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے، اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا۔ بزرگ بابوں کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز، وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خوف دلاتا ہوں۔ یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی، جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اس میں اللہ کو ڈر جاؤ۔ اور زید بن ارقم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے، بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا، بالکل الٹ کام کیا، قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ تو اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی۔ مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا، اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا، اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں، اور جو شکایت کی آیتیں تھیں وہ نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک آیت نہیں، کئی آیات ہیں۔ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے،
تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے، آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتہ چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی، ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے، انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. تو یہ شکایت والی آیت ہے. تو قرآن اللہ کی رسی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، متفق علیہ ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا، البتہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. تو نبی علیہ السلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے، وصی قرآن ہے. غدیر قوم پہ قرآن. حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا لیں. حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو نبی علیہ السلام کی حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے، جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام. وہ بڑی دردناک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے. رسول اللہ کا بچہ کون ہے؟ حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین، ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر. تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے پوچھ. تو ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا؟ تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا میں عرفات میں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے. سنت بھی اسی میں شامل ہے، ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں. تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا. حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے. اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. تو سارے خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن 10 ذوالحجہ کا دن. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں. چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا. سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ فرمایا تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ
آج کا یہ دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا، اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے، کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا، لہٰذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے، اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ کے وہ آگے آ جائے گی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یوم النحر کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا۔ آج ہم جن لوگوں کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں، سوائے امام مالک کے، وہ مدینہ شریف کے ہیں، اور وہ بھی الموطا امام مالک کو ہم اگرچہ ایک بڑی کتاب ہے، بل کتب ستہ کے جتنے 6 کے 6 امام ہیں سب نان عرب ہیں۔ امام مسلم ایران کے ہیں، امام بخاری رشیا کے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں۔ تو دیکھیں کس طرح بات، سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقفے میں، تو رواہ البخاری رواہ مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دونوں نان عرب ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے مرضی خدمت لے لے۔ تو جو حضور علیہ السلام فرمایا تھا نا کہ بعض کا جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ اہتمام کرتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیز کو پروٹوکول دیتا ہے کہ یار میں نے اس بات کو سیو کرنا ہے۔ تو قرآن کے اوپر تو آپ بے شمار حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کرے گا، جس کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں بھی سمایا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا، یعنی جو عمل کریں گے۔ المستدرک الحاکم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں، اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت، ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھ لیں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی ہوئی ہیں، جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح، کہتے ہیں یہ کتنے لکھے ہے؟ انہوں نے پوچھو تسی آج تک جو کوئی سانو دس دے رہے ہو وہ کتنے لکھیا سی؟ تانوں نہیں کدے خیال آیا کہ بھی تسی جو کوئی سانو دس دے رہے ہو بچپن تو وہ کدھر لکھیا تکیا سی جے؟ نہیں، ساڈے کول کوئی لکھیا منگدے ہو، اسی تو پھر بھی دکھا دیاں گے، لیکن سوچن تھنک آؤٹ آف باکس کرے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کتنے لکھیا ہے، انہوں نے پوچھو تسی جو کچھ کر رہے ہو وہ کتنے لکھیا ہے؟ جیسے وہ حیدر بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈ ہے، مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے، مجھے کوئی کتاب پڑھنے کو دیں، تو آپ کون سی کتاب پڑھنے کو دیں گے؟ قرآن؟ فضائل مال ہی پڑھا دو، زیادہ تر تو ظاہر ہے جو بندے قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پہ نازل۔ غیر مسلم تو ویسے فضائل مال اللہ بھی قرآن ہی دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے یار کہ یہ گورے کو دے رہا ہوں تو وہ چیز دوں جو 24 کیرٹ سونا ہے۔ تو اگر وہ آگے سے یہ سوال کر لے کہ تم جو مسلمان ہو تم نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے صحیح کیے ہوئے، تو میرا خیال ہے 99% لوگ جو ہے نا ان کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ نہیں۔ تو آپ گورے کو تو یہ مشورہ دے رہے ہیں، خود نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود اللہ کی دفعہ لگا لی ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ پہ مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تنوں پتہ سی کہ قرآن پڑھ کے میں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تو کیوں نہیں کیتا؟ ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس لیے اس طریقے پہ چل رہے تھے کہ لوگ اس طریقے پہ چلتے تھے۔ وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، جب قبر کے 3 سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اس سے 4تھا سوال کریں گے کہ بھئی تو اللہ کے بندے یہ کیا تیری حالت، تجھے سوال کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے سنی تو نہیں، پڑھ پڑھا کے سنی بنو۔ تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے کہ تو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص کی پیروی کیوں نہیں اختیار کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز سنے گی سوائے جن اور انسانوں کے،
اور اگر جن اور انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں. یہ بخاری شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو قبر میں جا کے تو یہی کہ ہونا ہے، اور آخرت میں تو قرآن پورا بھرا پڑا ہوا ہے کہ قرآن کی پیروی اختیار کرنی تھی. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے، یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے. عمل نہ کرے اس کی اپنی بدقسمتی. تو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا. وہ ہماری سائنس کی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے اینڈ وائس ورسا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو. دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. بیک وقت دونوں معنی درست ہیں. تو سر نظر آ رہا ہے. آج کسی کو کہیں نا اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، تو آگے آپ دیکھیں یعنی آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کر دیں گے. ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی نا، وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعارف کروا رہے تھے جیو کے اوپر آ کے اپنے سافٹ ویئر کا، اس کا اپلیکیشن کا، کہ اس میں تو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں حدیث، تو وہاں ایک مولانا صاحب نے یوں انگلی اٹھا لی تھی. لیکن تو بس دیکھ لو دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے. اچھا اتنی حیران کن بات ہے، اگر ہمیں کوئی یہودی عیسائی کہے نا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے. یہی بات مولوی کہہ دیتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اچھا یہ ابھی تک یہی سکھاتے آ رہے ہیں ان کو کہ یار انڈائریکٹ پڑھا دو، یار آپ پڑھ لو سانو پڑھا دو، کوئی نہیں. تو یہ صرف ایک علمی شہوت ہے، علمی ڈسکشن ہے، کرتے رہتے ہیں، نکالتے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے. یا تو نا پریکٹیکلی کر کے بھی کوئی بتائیں، کہانیاں کرائی ہوئی ایک دوسرے کو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، محبت ڈال دی اس کے اندر. عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر، اسلام نے ایک کامن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے مارنے پہ اترنے والے لوگ، اسلام نے ان امیین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رکھ دیا. اس پہ ہمارے ایک بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا جب عرب میں قرآن آیا، ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کیا ہے اس دنیا کو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے، یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمراہیوں کے سبب. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں بچا لیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہوں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں. تم پتنگوں کی طرح آگ پہ یعنی جہنم کی آگ پہ گر رہے ہو. تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ.